أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طه ما انزلنا ہم نے نازل نہیں کیا علیکا آپ پر القرآن یہ قرآن لتشقى اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز حروف مقطعات طٰہٰ سے ہوتا ہے۔ ان حروف کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کاٹ کر علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ طٰ کو علیحدہ اور ہا کو علیحدہ۔ ان کے معانی اور مطالب کیا ہے؟ مفسرین حضرات یہی نقطہ درج کر لیتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی حقیقی مراد کیا ہے اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو صورتوں کے اوائل میں حروف مقطعات درج ہوتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ بہرحال ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ضرور ہے کہ وہ کفار کے جنہوں نے قرآن کے اوپر بڑے اعتراضات کیے، یہ کیسے رب کائنات کا کلام ہے کہ اس میں مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں ہیں، عنکبوت کی مثالیں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ کیسی بے معنی کتاب ہے کہ اس کے اندر الف لام میم جیسے الفاظ موجود ہیں۔ گویا کہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ ایک زبان کو اسلوب ہے اور ان کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا ہم نے نازل نہیں کیا علیکا تمہارے اوپر القرآن یہ قرآن لتشقى اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مفسرین حضرات نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات یہ ذکر کی کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، رات کو نوافل ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ایک حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اتنا لمبا قیام کہ زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو زوجہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عبادت کے اندر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اے میری زوجہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس حدیث سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا تو ضرور قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک کے اندر فرم آتا ہے، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر رات کھڑے ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی کہ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے، آپ کا آرام ختم ہو جائے، آپ کو سکون ختم ہو جائے۔ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بات سمجھا دی گئی فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز کے اندر جتنا آسان ہو قرآن وہ پڑھ لیا کرو، تو آدھی رات یا اس سے کم رات کو عبادت کرو۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرص تھی، اور یہ حرص بڑی پیاری ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا پہلی وحی کے اندر تو صرف آیات نازل ہوئی اور آپ کو صرف یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، سورہ الگ کی ابتدائی آیات، اس کے اندر آپ کو کام نہیں بتلایا گیا، صرف ابتدائی تعارف کرا کر کے چھوڑ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، ابتدائی سال آیات، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بتلایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کیا لگائی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ جو قرآن کی دوسری وحی اور اس اعتبار سے پہلی وحی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت تو ختم ہو گیا، قم فانذر، اٹھو اور انذار کا کام شروع کرو، لوگوں کو بتلا دو کہ لوگوں تم جس کفر کے اندر شرک کے اندر پڑے ہوئے ہو اسی کے اندر اگر پڑے رہے اور تمہاری موت آ گئی تو تمہارا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد
दिन रात نہیں دیکھا، دن کو بھی دعوت دیتے تھے، رات کو بھی دعوت دیتے تھے، محلے کے اندر بھی دعوت دیتے تھے، دوسرے محلے کے اندر بھی جا کر کے دعوت دیتے تھے، صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلا لیا اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر حملہ کرنے والے کوئی لشکر تو میری بات مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں مانگیں گے، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان ایک عمر گزاری ہے اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ بات بھی سچ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس ذمہ داری تھا کہ صرف 23 سال کے عرصے کے اندر آپ نے ایک شاندار انقلاب برپا کیا۔ نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر لوگوں کو ایک بہترین نظام کے تحت آپ نے منظم کیا، جمع کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ دل سے اسلام کو چاہنے والے تھے، وہ دل سے دین کا کام کرنے والے لوگ بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی احساس ذمہ داری ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا کہ ایک ایک بندے کے پاس میں نے جانا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو میں نے جنت کے راستے کے اوپر لگانا ہے، جہنم کے راستے سے بچانا ہے، اللہ رب العالمین کے رضا کے راستے کی طرف لانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دن بھر دعوت کا کام کیا۔ جب گھر واپس آتے ہیں اور آرام کا ارادہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک قافلہ آیا ہے کہ جو آپ سے آپ کے دین کے حوالے سے معلومات چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں قافلے والوں کے پاس ملاقات کے لیے۔ تو گھر والوں میں سے کوئی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب دن تو یہی کام کرتے رہے، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اب آرام کر لیجئے، صبح جا کر کے قافلے والوں کو دعوت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ سنہری حروف کے ساتھ، سونے کے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے لائق ہے۔ اور آپ نے جو جواب عنایت فرمایا اس سے احساس ذمہ داری ٹپکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پتہ کہ صبح تک وہ قافلہ رہتا ہے یا نہیں، یا کیا پتہ صبح تک میری زندگی وفاق کرتی ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جاتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے دن کے وقت، اور رات کو مصلی کی ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے آپ بہت زیادہ ان کے لیے خفا ہوتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کتاب ہدایت کے پر ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ ہم جب کسی کی ذمہ داری کوئی لگاتے ہیں، جماعتوں کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں، کوئی تحصیل کا امیر ہوتا ہے، کوئی یو سی کا امیر ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں، کئی دفعہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اسلامی تحریکوں کے اندر بھی جو ضلع کا امیر ہوتا ہے یا جو زون کا امیر ہوتا ہے، وہ آ کر کے مقامی امیر کو بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اور آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے۔ آپ نے اپنے علاقے کے اندر دیکھیں 5 سال ہو گئے، 10 سال تک کوئی 2 ارکان کا اضافہ نہیں کیا۔ کہیں پر بھی آپ کو قرآن میں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اللہ نے یہ کہا ہو کہ فلاں لوگوں کے پاس آپ دعوت کے لیے کیوں نہیں پہنچے، فلاں کو آپ دعوت دے دیتے تو وہ ایمان کی طرف آ جاتا۔ بلکہ یہ تسلیاں موجود ہیں کہ اگر یہ لوگ کتاب ہدایت کے پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ تو اپنے آپ کو ان کے پیچھے گلائی دیں گے۔ آپ کا کام لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، آپ کا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا، ابو لہب مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ ہاں، پوچھا جائے گا تو صرف یہ کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا یا نہیں، اور وہ کام تو آپ بطریق احسن کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی لوگ ضدی ہیں، ایمان کی طرف نہیں آ رہے، آپ نے دعوت دے دی ہے تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ غمزدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہی تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا علیک، آپ کے اوپر القرآن، یہ قرآن لتشقی، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تذکیر ہے، یہ ایک یادیانی ہے۔ کون سی یادیانی؟ کس کام کی؟ حقیقت میں انسان کو ایک مقصد کے لیے اللہ نے بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر محض اپنی بندگی کے لیے۔ تو یہ جو بندگی کا سبق ہے اس کی تذکیر کرانے کے لیے قرآن آگے لوگوں کو تذکیر ہے، لمن یخشی، اس کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ ویسے تو قرآن کائنات کے سارے لوگوں کے لیے تذکیر ہے، ہدی للناس، ہر کسی کے لیے تذکیر ہے، ہر کسی کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، سب انسانوں کے لیے۔ لیکن یخشی کا لفظ اس لیے ذکر کر دیا کہ حقیقت کے اندر قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی خوف ہوتا ہے،
کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی خشیت ہوتی ہے، جو مان لیتے ہیں اور حق راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ یادیانی فائدہ دینے والی ہوتی ہے۔ اب یہ عظمت بتلائی جا رہی ہے کہ قرآن کس کی کتاب ہے۔ دیکھیں ایک کلام ہوتا ہے، اس کی حیثیت کلام والے سے بنتی ہے، کلام والا جس قدر عظمت والا ہوگا اس کی بات کی حیثیت وہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اس کا کلام ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بنایا ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ کس قدر بڑی بڑی چیزوں کو بنانے والا ہو، کس قدر بڑی عظمت والا ہوگا، یہ اس کا کلام ہے۔ نازل شدہ ہے اسی طرف سے جس نے بنایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، اور رحمان اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ کیسے جلوہ افروز ہے؟ علماء اس کے اندر یہی بات ذکر کر لیتے ہیں، کما یلیق بشانی، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے اس طرح کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ان آیات کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو جاری ہوگی۔ طٰ ما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا علیک آپ کے اوپر، ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن، یہ قرآن لتشقی، اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اللہ مگر تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی لمن، اس کے لیے یخشا جو اللہ سے ڈرے، تنزیلا نازل ہو رہا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق جس نے بنایا الارض زمین کو، السماوات العلی اور بلند آسمانوں کو، الرحمن رحمان ذات، علی العرش اپنے عرش کے اوپر استوا جلوہ افروز ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔